ملک بھر میں شدید سردی کی لہر جاری، کہیں بارش اور کہیں برف باری۔ زیارت سنجاوی کل عبداللہ کار مہترزئی توبہ کاکڑی مسلم باغ چمن اور دیگر علاقوں میں برف باری ہوئی۔ کراچی دادو مہیڑ کوئٹہ لورالائی جیونی اور تربت میں بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں بھی وقفے وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ دھند اندھا دھند، فلائٹ آپریشن بند۔ لاہور ایئرپورٹ پر دھند کے باعث پروازیں تاخیر کا شکار۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی۔ بڑی گاڑیوں کے لیے M2 بلکسر سے کوٹ مومن، M3 اور M4 پنڈی بھٹیاں سے شیر شاہ تک بند۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ پیٹرولیم قیمتیں قوم کو نئے سال کا تحفہ دیے جانے کا امکان۔ 1 جنوری سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10.5 روپے فی لیٹر تک کمی متوقع۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا ابتدائی ورکنگ پیپر تیار۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے 60 پیسے فی لیٹر کمی تجویز کر دی گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 8 روپے 59 پیسے فی لیٹر کمی کی تجویز۔ مٹی کا تیل 9 روپے، لائٹ ڈیزل 6 روپے 62 پیسے سستا کیے جانے کا امکان۔ حتمی فیصلہ وزارت خزانہ کی منظوری کے بعد کیا جائے گا۔ پاکستان اور ADB میں 30 کروڑ 45 لاکھ ڈالر کے 2 منصوبوں پر دستخط۔ ترجمان اقتصادی امور کے مطابق منصوبوں کا بنیادی مقصد کلائمیٹ ریزیلینس کا فروغ ہے، یعنی موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنا۔ 18 کروڑ ڈالر کے سندھ کوسٹل ریزیلینس سیکٹر پروجیکٹ پر دستخط ہوئے۔ 12 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کے پنجاب کلائمیٹ ریزیلنٹ اور زرعی میکانائزیشن پروجیکٹ پر دستخط ہوئے۔ اسٹاک مارکیٹ نئی بلندیوں پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس 1,74,805 پر بند۔ کاروبار کے دوران انڈیکس میں 576 پوائنٹس کا اضافہ۔ سونے کی قیمت میں 10,700 روپے کی کمی۔ سونا 4,59,462 روپے فی تولہ ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 پیسہ کمی سے 280 روپے 15 پیسے پر بند۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق آج ڈھاکہ جائیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ ایاز صادق کی بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ بیگم خالدہ ضیاء طویل علالت کے بعد گزشتہ روز انتقال کر گئیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا خالدہ ضیاء کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار۔ ایران نے ایٹمی تنصیبات دوبارہ تعمیر کی تو قیامت ڈھا دیں گے۔ امریکی صدر کی اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس میں دھمکی۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر حماس غیر مسلح نہیں ہوئی تو سختی سے نمٹیں گے۔ امریکہ اسرائیل کا ساتھ دیتا رہے گا۔ مغربی کنارے کے معاملے پر اسرائیل سے 100% متفق نہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ بندی کرائے۔ نیتن یاہو بولے امریکہ نے اسرائیل کے لیے جو کچھ کیا اس پر شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی روسی صدر کے گھر پر مبینہ حملے کی مذمت، کہا کہ گھناؤنا اقدام ہے، امن سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاکستان صدر پیوٹن روسی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ ڈرونز کے ذریعے پیوٹن کے رہائش گاہ پر حملہ کیا گیا۔ روسی فضائی نظام نے تمام ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ پی ٹی آئی دشمنوں کی اعلیٰ کار بن کر کھیل رہی ہے، یہ کھیل کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ حسن اقبال کہتے ہیں کہ مسلم لیگ ملک کی ماں ہے، جو تیر افواج پاکستان کی طرف جائے گا اس کا مقابلہ کریں گے۔ نون لیگ جھوٹے نعروں پر نہیں سچے کاموں کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ وفاقی وزراء کا مسلم لیگ کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب۔ طارق فضل بولے تشکیل پاکستان سے تکمیل پاکستان تک مسلم لیگ کا مرکزی کردار ہے۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی میں صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا مرکزی کردار ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا دورہ۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کا اسپیکر پنجاب اسمبلی کو خط۔
خیبر پختونخوا اسمبلی کے وفد کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں مبینہ بدسلوکی پر اسپیکر کا احتجاج، خط میں دعویٰ کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ اور کابینہ ارکان کو پنجاب اسمبلی کے داخلی راستوں پر روکا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں وفد کے ساتھ دھکم پھیل کی گئی، وفد کی تذلیل سے بین الصوبائی تعلقات کو نقصان پہنچے گا۔ سہیل آفریدی کے ساتھ کچھ لوگوں نے زبردستی اسمبلی میں آنے کی کوشش کی۔ اسپیکر ملک احمد خان کہتے ہیں جو کچھ اسمبلی کے اندر ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ویلکم کیا، وہ اسمبلی کی لابیز کے اندر تک گئے۔ یہ ایوان قوانین کتابیں ہیں، یہاں کچھ بھی کرنا ہو تو اجازت لینا پڑتی ہے۔ جن کا نام فہرست میں نہیں تھا انہوں نے ایوان میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اسٹاف نے صحافیوں پر تشدد کیا۔ صحافیوں پر تشدد پر وزیر اطلاعات اسما بخاری کا اسمبلی سے واک آؤٹ۔ اسما بخاری نے ایوان میں کہا کہ CMKP کے آمد پر پنجاب اسمبلی میں جو تماشا لگا پوری دنیا نے دیکھا۔ سہیل آفریدی اپنے ساتھ غیر متعلقہ افراد کو لائے۔ صحافیوں پر تشدد پر معذرت کے بجائے طوفان بدتمیزی برپا کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا پنجاب کا دورہ سرکاری نہیں تھا۔ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے نمٹا جائے گا۔ جرائم میں زیادہ تر افغان باشندے ملوث پائے جاتے ہیں۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندے اپنے وطن واپس جائیں۔ 50ویں چیف آف دی آرمی اسٹاف پولو اور ٹینٹ پیگنگ چیمپئن شپ لاہور میں ختم۔ اختتامی تقریب میں چیف آف ڈیفنس فورسز سید آصف منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ISPR کے مطابق چیمپئن شپ میں 8 ٹیموں نے شرکت کی۔ پشاور کور نے پہلی، گوجرانوالہ کور نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ پنجاب کے کاشتکاروں کے لیے سب سے بڑی ٹریکٹر اسکیم پر عمل درآمد جاری۔ چیف منسٹر ٹریکٹر پروگرام کے تحت پہلے فیز میں 50 سے 75 ہارس پاور کے 10,000 ٹریکٹر کاشتکاروں کو مل گئے۔ دوسرے فیز میں 75 سے 85 ہارس پاور کے 10,000 ٹریکٹرز کی قرعہ اندازی کے بعد فراہمی جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ٹریکٹر اسکیم کا تیسرا فیز جنوری میں شروع ہوگا۔ کراچی کے شہریوں کے لیے حکومت ہند کا ایک اور تحفہ، کل سے ڈبل ڈیکر بسیں چلیں گی۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ عوام کو بہترین سفری سہولیات دینا اولین ترجیح ہے۔ ایک ہی کارڈ پر اورنج اور گرین لائن پر سفر کیا جا سکے گا۔ سیکورٹی اداروں نے کم سن بچی کو بمبار بننے سے بچا لیا۔ کرنگی میں گٹر کا ڈھکن موجود تھا، اس سے کسی نے سائڈ پر کر رکھا تھا۔ اس دوران بدقسمتی سے بچے کے گر کر جاں بحق ہونے کا واقعہ ہو گیا۔ میئر کراتی مرتضی وہاب کی میڈیا سے بات چیت، کہا کہ اگر کسی نے ڈھکن سائڈ پر رکھ دیا تو معاملہ سیاسی انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر وہاں عالمگیر نے ڈھکن لگائے تھے تو مطلب کوئی چوری کر کے لے گیا۔ ملک میں چاکلیٹ کے ذریعے منشیات کے استعمال کا انکشاف۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا اجلاس۔ آئس کے نشے کے بڑھتے ہوئے رجحان پر غور۔ کمیٹی کے ایک رکن نے کہا کہ آئس کے نشے کی وجہ سے لوگوں کی طلاقیں ہو رہی ہیں۔ چیئرپرسن کمیٹی نوشین افتخار نے کہا کہ اس کے باعث قتل اور خودکشی کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ رکن کمیٹی آسیہ ناز نے انکشاف کیا کہ سفید چاکلیٹ کی شکل میں منشیات بچیاں استعمال کر رہی ہیں۔